يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی اور ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، تنہا مالک، تنہا مدبر اور تنہا معبود برحق بھی ہے، جس کی عبادت ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور اسی کی عبادت کرتے ہوئے، اسی کے راستے میں اچھے اعمال کرتے ہوئے، اسی کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنا اور اسی کی بنائی ہوئی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حاضرین گرامی، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کے اوپر جو چیز سب سے پہلے فرض کی ہے، جو چیز سب سے پہلے لازم کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے اور پہچاننے کے بعد صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ اس کی عبادت اور اس کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، کسی اور کو نہ لانا، یہ ہمارے اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے۔ اسی کو ہم اور آپ دوسری زبان میں، عام زبان میں توحید کہتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر جو چیز سب سے پہلے فرض کی، جو چیز سب سے پہلے لازم کی، وہ توحید ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توحید کی نعمت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موحد بندہ بنایا، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنے والا بنایا۔ اس کی راہ میں شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اپنے اطراف و اکناف پر اگر ہم غور کریں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ کئی سارے ہمارے مسلمان بھائی بھی ایسے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی
توحید کی نعمت سے وہ محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توحید کی نعمت ابھی تک نصیب نہیں فرمائی۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی کئی دوسروں کی درگاہ پر جانا، ان کے دربار میں جانا، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ان سے مانگنا، اس طریقے کی کئی سارے شرکیہ اعمال کرتے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم بھی پہلے کئی نہ کئی ناحیے سے شرک میں مبتلا تھے، ہمارے اندر بھی شرک پایا جاتا تھا، ہم بھی کسی اور کو ماننے والے تھے، ظاہری طور پر ہمارے نام بھی مسلمانوں کے نام تھے، لیکن حقیقی معنوں میں ہمارے اندر توحید جیسی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہوئی، اللہ کی طرف سے یہ فضل و احسان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خالص توحید سے مالا مال فرمایا۔ ہم نے بھی کئی سارے لوگوں کی عبادت کی ہوگی، ان لوگوں کی عبادتوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہم لوگ آ گئے، شرک میں ملوث تھے، شرک و بدعات کو چھوڑ کر ہم توحید اور سنت کی طرف آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے کسی اور کی راہ میں خرچ کرنا ہماری زندگی میں تھا، اس کو چھوڑ کر اللہ نے ہدایت دی، اب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن گئے۔ کسی اور کے اوپر جا کر نظر و نیاز چڑھانے والے ہم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوئی کہ ہم لوگ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ بن گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ توحید کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرما دیا۔ تو توحید کے لازمی اجزاء جو توحید کو اپنانے کی وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے، ان پر بھی عمل ہماری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہیے۔ ہم اور آپ بہت زیادہ سنتے ہیں ایمان والے، ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ہم مومن بندے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ایمان والے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو ایمان کہا کس کو جاتا ہے؟ کئی مرتبہ ہماری زندگی میں آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر ہم نے ایمان لایا، تقدیر پر، آخرت پر، ان تمام چیزوں پر ہم نے ایمان لا لیا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہوتا ہے، حقیقت میں ایمان کہا کس کو جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں جو یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے خطاب کیا ہے، اے ایمان والوں، یہ ایمان والے ہوتے کون ہیں؟ اللہ کی نظر میں حقیقی ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے 4 چیزوں سے بنا ہوا۔ 4 چیزیں انسان کی زندگی میں جب ان پر عقیدہ انسان رکھتا ہے تبھی وہ ایمان والا ہو سکتا ہے، حقیقی معنوں میں مسلمان ہو سکتا ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ صدق بالجنان، سب سے پہلے آدمی اللہ کے اوپر، اس کے نبی کے اوپر، یا پھر شریعت اسلامیہ جو اسلام ہم نے اور آپ نے اپنایا ہے، اس کے اوپر دل سے ایمان ہونا چاہیے، دل سے اس کی سچائی کا بھروسہ ہونا چاہیے، دل سے اس کو ماننا چاہیے کہ یہ سچائی ہے، یہ صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب صحیح نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی حقیقی معنوں میں رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، اللہ کے نبی ہی رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو شریعت ہمیں اور آپ کو سکھلاتی ہے، اس کو سچے دل سے ماننا، یہ ایمان کا سب سے پہلا جز ہے۔ دوسرا رکن کیا ہے اسلام کا؟ قول باللسان، یہ ہو جانے کے بعد، دل سے سچائی کو جان لینے کے بعد، دل سے ہم اور آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہی صحیح مذہب ہے، یہی صحیح دین ہے، اس کو مان لینے کے بعد زبان سے اقرار بھی کرنا ضروری ہے۔ زبان سے ماننا چاہیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ زبان سے ادا کرنا بھی ضروری ہے، تبھی جا کر ایمان انسان کے دل میں داخل ہو سکتا ہے، تبھی وہ مومن کہلا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی
دل میں یہ ایمان رکھا ہوا ہے، دل میں وہ جانتا ہے کہ اسلام جو ہے صحیح مذہب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ تمام چیزوں کو وہ دل میں محسوس کرتا ہے، دل میں سچا جانتا ہے، لیکن زبان سے ادا نہیں کر رہا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت زیادہ انہوں نے مدد کی، اللہ کے نبی نے ہر طریقے سے حضرت ابو طالب سے مدد لی۔ تو ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ ابو طالب کو پورا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہی سچا دین ہے۔ بعض اشعار میں زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ اپنے احساسات کو، اپنی باتوں کو بہت زیادہ اچھے انداز میں اشعار میں پیش کیا کرتے تھے۔ تو شعر کہتے ہوئے ابو طالب نے کہا کہ اے محمد، جو دین تم لائے ہو مجھے پورا یقین ہے کہ وہی دین سچا ہے۔ جس رب کی تم بات کر رہے ہو میں جانتا ہوں کہ وہی اصل رب ہے، یہ جو دنیا نے رب بنا لیے ہیں وہ حقیقی معنوں میں رب نہیں ہے، پھر میں اسلام کیوں نہیں لا رہا ہوں؟ ابو طالب نے اسی شعر میں اقرار کیا کہ مجھے جو لوگ تانا دیں گے کہ تم بے دین ہو گئے، تم نے اپنے آبا و اجداد کے، اپنے دادا پردادا کے دین کو چھوڑ دیا، یہ جو تانا لوگ دیں گے اس کے ڈر سے میں اسلام قبول نہیں کر رہا ہوں۔ ابو طالب کے دل میں یہ یقین تھا کہ یہی سچا اسلام ہے، یہی سچا دین ہے، لیکن زبان سے انہوں نے اقرار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت جا کر ان کے سامنے کہا، اے چچا جان، لا الہ الا اللہ ایک کلمہ کہہ دیجئے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا۔ ابو طالب نے زبان سے اقرار نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بیان فرما دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ کہ اے اللہ کے نبی آپ ان کے حق میں مغفرت نہیں طلب کر سکتے ہیں، آپ ان کے حق میں مغفرت طلب نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس وجہ سے آپ ان کے حق میں مغفرت طلب مت کیجیے۔ اقرار دل میں ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ زبان سے ادا ہونا بھی ضروری ہے، تبھی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تیسری چیز جس کا بنیادی عقیدہ ہمارے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے، دل سے ہم نے اقرار کر لیا، دل سے مان لیا، دل میں سچا محسوس کر لیا، زبان سے ادا کر دیا کہ یہی سچا ایمان ہے، یہی سچا اسلام ہے، اس کے مطابق زندگی میں عمل بھی ہونا چاہیے۔ والعمل بالجوارح کہا جاتا ہے کہ ایمان کے ساتھ آپ نے تصدیق کر دی، آپ نے اقرار کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں ان کی بنیادوں پر عمل کرنا بھی یہ ایمان میں داخل ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچا دل میں محسوس کر لیا، میں نے اقرار بھی کر لیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو میں نے پڑھ لیا، لیکن زندگی میں عمل نہیں ہے، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے، عمل نہیں کر رہا ہے زندگی میں، وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ایمان کی تعریف میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ، سچائی کو جاننے کے ساتھ، زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کے ذریعے سے انسان کو یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ میں صحیح اسلام پر عمل کر رہا ہوں۔ اسلام نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، اسلام نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک کر رہنا، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ عمل ایمان میں داخل ہے۔ اور کوئی اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، یقین جانیے وہ گمراہ آدمی ہے، وہ گمراہ آدمی ہے، کئی حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ وَيَزِيدُ بِطَاعَةِ الرَّحْمَنِ وَيَنْقُصُ بِمَعْصِيَةِ الرَّحْمَنِ ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ یہ جو نیک اعمال ہیں، ان نیک اعمال کو آپ جتنا زیادہ کریں گے آپ کا ایمان اتنا زیادہ تازہ ہوگا، اتنا زیادہ بڑھے گا، اور جتنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اسی طریقے سے یہ ایمان گھٹتا چلا جائے گا، آپ کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایمان کی اصل میں تعریف ہے۔ اس تعریف سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ ظاہری طور پر یہ اسلام کو اپنا چکے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام صحیح مذہب ہے، ہم نے زبان سے اقرار بھی کر لیا کہ اسلام صحیح مذہب ہے۔ ہماری اپنی عملی زندگی میں اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہم کئی سارے طریقے سے اس سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ان الذین آمنوا کہا، والذین آمنوا کہا،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی بھی خوشخبریاں سنائی، کہا کہ اگر یہ عمل کریں گے یہ نیکیاں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہنم سے بچا لیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ الغرض آپ قرآن مجید کی آیتیں اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں سنائی ہیں الذین آمنوا کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرمایا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال کیے، تبھی جا کر یہ فضیلتیں حاصل ہوگی، انہی کو جا کر جنت مل سکتی ہے، وہی لوگ جا کر جہنم سے بچا لیے جا سکتے ہیں۔ تو ایمان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں کیا ہے فوراً وعملوا الصالحات کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو کئی جگہ پر بیان فرمایا۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جنات الفردوس نزلا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں مقامات عطا فرمائے گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رہنے والوں کے اندر ان کے متعلق محبت کو ڈال دے گا۔ سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پوری دنیا خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ قرآن مجید کی آیتیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پڑھتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں الذین آمنوا کا تذکرہ کیا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وعملوا الصالحات، وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر خاموش نہیں رہ جاتے بلکہ ایمان لانے کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ ظاہری طور پر ایمان لانے کے بعد یہ خوش ہو جاتے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایمان لا لیا، توحید کا ہم نے اقرار کر لیا، اب ہمیں نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دے دے گا۔ یہ غلط منصوبہ بندی ہے، یہ غلط فہمی ہے ہماری اور آپ کی، اور جو ایسا کرتے ہیں شریعت اسلامیہ نے ان کو مرجئہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ ایک فرقہ ہے، اصل میں عقیدے سے بھٹکا ہوا ایک فرقہ ہے جن کا ماننا ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپ عمل کرو یا نہ کرو آپ کو جنت مل جائے گی۔ ان کو مرجئہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید لگا بیٹھتے ہیں کہ ہم عمل بھی نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے دے گا۔ یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے، غلط عقیدہ ہے، یہ اسلام سے بھٹکے ہوئے ایک فرقے کا عقیدہ ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے دل میں ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے، یقین جان لیجئے صحیح معنوں میں ابھی ہمارے دل میں توحید داخل نہیں ہوا ہے۔ الغرض خلاصہ یہ معلوم ہوا ہمیں اور آپ کو کہ توحید کو جب ہم لوگوں نے اپنا لیا، شرک سے ہم لوگ باز آ گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے صرف زبان سے اقرار کر دیا ہم مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے جو بنیادیں ہیں، اس کے جو اسلام ہمیں اور آپ کو حکم دیتا ہے ان باتوں پر عمل کریں، تبھی جا کر ہم اور آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہو سکتے ہیں۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو کئی مقامات پر ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو ذکر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ جنت وہ ہے جس کا ہم نے ان لوگوں کو وارث بنایا، تم لوگوں کو وارث بنایا ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ جنت مل سکتی ہے انسان کو کب؟ تب انسان عمل کرے، جب انسان عمل کر کے یہ ثابت کرے گا کہ میں نے نیک عمل کیا ہے، تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازتے ہیں۔ اور جو انسان عمل نہیں کرتا زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی جنت نہیں عطا فرما سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں، ہماری اور آپ کی زندگی کا یہ المیہ ہے
کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین رکھ لیا، آسانی کے ساتھ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کر دے گا۔ جنت اتنی بڑی نعمت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد میں شریک ہو کر اپنی جانوں کو دے کر ان لوگوں نے جنت کو حاصل کیا ہے۔ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے بیٹھے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں اور ہمیں جنت مل جائے، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں غور کر کے دیکھیں آپ، جب کبھی کوئی بھی چیز مہنگی ہو جاتی ہے، مول اس کا بڑھ جاتا ہے، پہلے چیز سستی تھی لیکن بعد میں اس کی مہنگائی بڑھ گئی، انسان اس کو خریدنے کے لیے جاتا ہے، ہر طریقے سے تلاشتا ہے، ہر طریقے سے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کہیں عیب تو نہیں ہے، کہ اتنی بڑی قیمت دے کر، اتنے پیسے دے کر میں اس چیز کو خرید رہا ہوں، اگر اس میں عیب آ گیا چیز بیکار کی چلی جائے گی، میرے پیسے برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس ایمان کے بدلے، اس عمل کے بدلے جنت دینے والا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے آدمی کو جنت نہیں دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انہیں چھوڑ دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چھوڑ دے گا اور بعد میں جنت عطا کر دے گا؟ ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تمہیں فتنے میں مبتلا کیا جائے گا، تمہارے سامنے حلال و حرام کی باتیں آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات آئیں گے، تم لوگ عمل کرتے ہو یا نہیں، اس فتنے میں تمہیں مبتلا کیا جائے گا۔ اس فتنے سے اگر بچ کر نکل گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حقیقی معنوں میں مومن بندے تم کہلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، الذی خلق الموت والحیات، جس رب نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے، تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، کس لیے؟ لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وہ لوگ کر سکیں۔ الغرض ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہماری اور آپ کی زندگی میں عمل ہونا چاہیے، تبھی جا کر ہم اور آپ حقیقی معنوں میں مومن بندے کہلا سکتے ہیں۔ اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں عمل نہیں ہے، یقین جانیے ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، مومن بندہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ نیک عمل کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اچھا عمل کیے۔ کہا کس کو جاتا ہے نیک عمل؟ علماء نے لکھا ہے دو چیزیں اگر کسی بھی عمل میں پائی جاتی ہیں وہ عمل نیک عمل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو عمل میں ہونا چاہیے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص ہے کہ ہر طریقے سے یہ جو نیک عمل آپ کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے آپ عمل نہ کر رہے ہو، تبھی جا کر عمل نیک عمل ہو سکتا ہے۔ دوسری بنیاد، دوسری چیز جو عمل کے اندر پائی جاتی ہے وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہے اس عمل کو اچھا عمل نہیں کہا جا سکتا، نیک عمل نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ان دونوں بنیادوں پر غور کر کے دیکھیں، ہماری اور آپ کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسے مراحل آتے ہیں، ایسی رکاوٹیں آتی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ انسان کو بار بار کہا جاتا ہے کہ فلاں نیک عمل ہو رہا ہے، آ کر شریک ہو جاؤ، فلاں لوگ نیک عمل کر رہے ہیں، جا کر اس میں شریک ہو جاؤ۔ انسان حقیقی معنوں میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے دل میں نیت کو خالص کرتے ہوئے اس عمل میں شریک ہوتا ہے تبھی عمل قابل قبول ہوگا۔ نہیں، دل میں نیت تو تھی لیکن کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے، دنیا کے سامنے یہ بات پھیلانے کے لیے کہ میں بھی نیک عمل کرنے والا ہوں، یا پھر جو آدمی اس کو بار بار نیک عمل کی طرف بلا رہا ہے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اگر آدمی آ کر نیک عمل کرتا ہے یقیناً اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے متعلق فرمایا
کہ یہ جو کافر بہت زیادہ نیکیاں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئیں گے قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہباء منثورا فجعلناہ ہباء منثورا، ہم اس کو ریت کے مانند دھوئیں کی طرح اڑا کر چھوڑ دیں گے۔ کوئی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان اعمال کی نہیں ہوگی۔ اور یہ عمل، یہ جو آدمی دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے یا پھر عمل کر رہا ہے ظاہری طور پر لیکن عمل کرنے میں سستی ہے، جانتے بوجھتے سستی میں مبتلا ہو کر شوق کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، منافقین کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو نفاق کی علامت بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پوری نیک نیتی کے ساتھ، شوق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے بلکہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کم لوگ یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کی علامت یہ بتلائی کہ عبادت کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، سستی کے ساتھ کرتے ہیں۔ نیک عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، زیادہ نہیں کر رہے ہیں، کبھی کبھار زندگی میں ایک نیک عمل کی توفیق ہو گئی اس کو کر دے رہے ہیں۔ یہ تینوں علامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی بتلائی ہیں، نفاق کی بتلائی ہیں، جس سے ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ دور رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں جو بھی چھوٹا موٹا عمل ہم کریں، اخلاص ضروری ہے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ عمل ہو، اور نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر اگر عمل ہوتا ہے تبھی اس عمل کو نیک عمل کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو مختصر زندگی دی ہے، اس مختصر زندگی کو ہمارے اور آپ کو بہت زیادہ غنیمت جاننے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے 60 سال 70 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال اس دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، اور اس چھوٹی سی زندگی کو انسان عمل سے بہت زیادہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پورے مراحل بتا دیے کہ انسان زندگی کیسے گزارتا ہے، اس کو گزارنا کیسے چاہیے، نیک اعمال کیا ہیں جو انسان کو کرنا چاہیے، برے اعمال کیا ہیں جو انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہاں اس دنیا میں بتا دیے، لیکن انسان کی یہ کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے کہ انسان اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 60 سالہ 70 سالہ زندگی عطا کرتا ہے، انسان اس پہ نیک عمل نہیں کرتا۔ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، انسان نیک عمل نہیں کیا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ ان کے سامنے آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، قال رب ارجعون، انسان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پھر دنیا میں لوٹا دے۔ یہ جو 70 سالہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، 60 سالہ زندگی انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دی، اس میں انسان نیک عمل نہیں کیا، پوری طریقے سے عیاشی میں انسان نے زندگی گزار دی، اپنا جو نفس کہتا تھا اس کے مطابق عمل کرتا رہا، خواہشات پر عمل کرتا رہا، لیکن جب موت آئے گی انسان کہے گا رب ارجعون، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زندگی میں اس دنیا میں پھر لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں کچھ نیک اعمال کر لوں جو کچھ میں نے دنیا میں چھوڑ کر آیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ انسان کو دنیا میں بھیجا جائے گا، انسان یہ تمنا کرے گا کہ میں ایمان لا لوں، ایمان لایا ہوا انسان ہے لیکن نیک عمل اس نے دنیا میں نہیں کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہے گا لعلی اعمل صالحا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان تو لا لیا ہے، نیک اعمال میرے پاس نہیں ہے، دنیا میں کچھ دیر کے لیے بھیج دے، نیک عمل کر کے میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ کلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ صرف زبان سے کہے جانے والا دعویٰ ہے، یہ انسان تمنا کرے گا صرف، حقیقت میں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان نے تمنا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دنیا میں انسان کو بھیج دے گا کہ وہ نیک عمل کرے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، ان کے سامنے قبر کی زندگی ہوگی، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن اٹھائے جانے تک۔ انسان کے پاس جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے
ایک مہلت کچھ اس کو نہیں دی جاتی، ایک منٹ کا اس کو موقع نہیں دیا جاتا کہ انسان نیک عمل کرے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہنے والے، ہم اپنے آپ کو اسلام پر عمل کرنے والے کہتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ہماری زندگیوں سے عمل بہت زیادہ دور ہے، اور اسی وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگی بے برکتیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ تو اس دنیا کا مقصد تھا، یہ تو اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ انسان نے نیک عمل دنیا میں نہیں کیے، نیک عمل نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جہنم کا منظر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی جہنم میں جانے کے بعد چیختے رہیں گے، بہت زیادہ چلاتے رہے ہوں گے، چیخ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے ربنا اخرجنا من هذا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم سے ہمیں نکال دے، اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے کچھ دیر کے لیے نکال دے اور دنیا میں بھیج دے۔ کیا کریں گے؟ دنیا میں جا کر کچھ نیک عمل کرتے ہوئے ہم اس دنیا کو اچھی طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں عطا کی تھی کہ اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتے، اگر سدھرنا چاہتے تو اسی زندگی میں تم لوگ سدھر جاتے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، کسی نے آ کر تم سے کہا کہ نیک عمل کرو، اگر نیک عمل نہیں کرو گے جنت میں داخل نہیں کیے جاؤ گے، جہنم کا ٹھکانہ آپ کو دے دیا جائے گا، دنیا تو دنیا آخرت بھی اجڑ کر رہ جائے گی۔ یہ تمام چیزوں سے ڈرانے والا تمہارے سامنے آیا، تم نے پھر بھی ایمان نہیں لایا، تم نے پھر بھی نیک عمل نہیں کیے، فذوقوا، اب یہاں پر آنے کے بعد عذاب چکھو، جو جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہے اس کو برداشت کرو۔ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کو کوئی مدد کرنے والا یہاں پر نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پورے مناظر بتلا دیے کہ جہنم میں جانے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا، انسان وہاں جانے کے بعد تمنا کیا کرے گا۔ پھر بھی انسان کی یہ غفلت ہے کہ انسان نیک اعمال کرنے میں بہت زیادہ پیچھے ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو مرد ہو یا پھر عورت ہو، مومن ہے، ایمان کی حالت میں ایک نیک عمل کرتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس دنیاوی زندگی میں ہم ان کو بہترین زندگی عطا کریں گے۔ دنیا کی بات اگر کی جائے، بہترین زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ لوگوں کے شکوے شکایات تو سنیے، آ کر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بے برکتی آ گئی ہے، ہماری زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، فقر و فاقہ ہماری زندگی میں ہے، اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ رہی ہے، فلاں کام میں جا کر پھنس چکا ہوں، کوئی نکال دے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگوں کے شکوے شکایتیں سنتے سنتے ہمارے اور آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ شکوے شکایات تو کر رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی زیادہ بے برکتی؟ یہی نتیجہ ہے کہ نیک اعمال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے کہا ہم اس کو بہترین زندگی ضرور عطا کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو کبھی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو عمل انہوں نے چھوٹے موٹے ٹوٹے پوٹے عمل جو کیے ہیں اس سے بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اب یہ لوگوں کے لیے فضیلت تھی کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ فضیلت ہے، جو لوگ نیک عمل نہیں کرتے ان کے لیے وعید کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو آدمی میرے ذکر سے غافل ہو گیا، میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس دنیا میں اس کو تنگ دستی عطا کر دی جائے گی، اس دنیا میں اس کو خوشحالی نہیں دی جائے گی، بہت ہی زیادہ تنگ زندگی عطا کی جائے گی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا، اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، بندہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، میں دیکھنے والا تھا، یہاں پر اندھا بنا کر کیوں اٹھایا گیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ دنیا میں تیرے سامنے میرے احکامات آئے، دنیا میں تیرے سامنے میری آیتیں آئیں، میری نشانیاں آئیں، تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، دنیا میں تو نے بھلایا، آخرت میں تجھے بھلا دیا گیا ہے۔ تیرے اوپر رحمت کی کوئی برسات نہیں ہوگی، تیرے اوپر رحمتیں نہیں نازل ہوں گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا انسان جو اعمال کرتے ہیں انہی کے بدلے انہیں جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ الغرض پورے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم اور آپ اپنے آپ کو توحید والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام ہو کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم صحیح معنوں میں نیک اعمال نہیں کرتے۔ زبان کے اقرار کے ساتھ، دل میں سچائی کو جاننے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے، تبھی توحید مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی انسان کا نہ ایمان قبول کیا جائے گا، نہ کسی بھی انسان کا کوئی عمل قبول کیا جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو اسی بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ایک رب پر یقین رکھنے والے، توحید پر یقین رکھنے والے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اور آپ کی زندگی میں نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے، تبھی جا کر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خالص توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر عمل کرتے ہوئے اس کی راہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نکالے، جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو ہم میں سے انتقال کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون